الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جھوم جھوم کے باواز بلند پیارے آقا دی ذات درود و سلام پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین چرچا کریے ہاشمی لجپال دا چرچا کریے ہاشمی لج مل کے کوئی زبان خاموش نہ ہوئے پڑھ لو چرچا کریے ہاشمی لجپال دہا شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے چرچا کریے ہاشمی لجپال دا شان وکھرا آمینہ دے اون دے گھر وچ چاننا ہی چاننا اون دے گھر وچ چاننا ہی چاننا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بال دا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے چرچا کریے ہاشمی لجپال دا شان وکھرا آمینہ دے اور قبر دے تنا سوالاں دا ایک جواب قبر دے تنا سوالاں دا ایک جواب میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا میں تے منگتا ہاں نبی دی
مل کے جڑا آقا حسین دا منگتا ہے، نبی پاک دی آل دا منگتا بیٹھا ہے، انہوں دعوت پڑھ لوے میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا، میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا، شان وکھرا آمینہ دے گودی چکیا حلیمہ نے اس نو، گودی چکیا حلیمہ نے اس نو، جو یتیمہ بے کسانو پالدا، جو یتیمہ بے کسانو چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، اے شان وکھرا آمینہ دے۔ حمد و صلاۃ بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک دا شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے ماہ رمضان المبارک دیاں مقدس بابرکت گھڑیاں دے اندر جمعۃ المبارک دے موقع تے اپنے گھر دے اندر حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اج ماشاءاللہ رمضان شریف دا 20واں روزہ، اج شام نو جس وقت افطاری دا وقت ہوئے گا تو رمضان دا دوسرا عشرہ مغفرت مکمل ہو جائے گا، اور تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی والا شروع ہو جائے گا۔ عشرہ مغفرت دے چند لمحات، چند گھنٹے بقایا نے، کوشش کرو کہ رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں دی معافی طلب کیتی جائے، کیونکہ رب دی مغفرت عروج دے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ دی بخشش عروج دے اوپر ہے، رب دی رحمت عروج دے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ عشرہ مغفرت دی برکت نال زندگی دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو عشرہ جہنم تو آزادی والا عشرہ، اس دی آمد ہے۔ اج تو ارادہ اور نیت کر لو کہ رمضان دے پہلے 2 عشرے تے گزر گئے، لیکن الحمدللہ ماہ رمضان دا تیسرا عشرہ مکمل بقایا ہے۔ اسی اپنے رب نو راضی کرنا ہے، بولو انشاءاللہ تعالی، اور اپنے رب دی اس انداز نال عبادت کرنی ہے، اس انداز نال اپنے رب نو راضی کرنا ہے کہ اس عشرے دے اندر اسی اپنے رب کولوں جہنم تو آزادی دا پروانہ انشاءاللہ تعالی حاصل کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اج دا روزہ معتکف مسجد پاک دے اندر آ کے افطار کرن گے، کیونکہ اعتکاف واسطے یہ شرط ہے کہ معتکف 20 رمضان المبارک نو غروب آفتاب دے وقت مسجد پاک دے اندر موجود ہوں۔ بہت ہی خوش نصیب نے وہ بندے جڑے 10 دن اور 10 راتاں اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر فقط اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشنودی واسطے گزاردے نے۔ معتکف اللہ دے مہمان نہیں اور اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مہمان نے۔ بہت ہی خوش نصیب و انسان نے جنہاں نو اے سعادت اعتکاف والی ملدی ہے۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اعتکاف دی آمد ہے، آج دا ہی دن ہے جس دن انشاءاللہ معتکف اعتکاف تے بیٹھن گے، تو انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اعتکاف دے فضائل اور مسائل انشاءاللہ تعالی مختصر وقت دے اندر عرض کیتے جان گے۔ میں نے اپنے موضوع دے حوالے نال قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ قرآن پاک دا پہلا پارہ سورۃ بقرہ دے اندر
سورت بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف دی عبادت دا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک آپ حضرات کو سنانا، ایک بار ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سنو رب دا قرآن، سلمان بھائیو، رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعتکاف دی عبادت دا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن پاک سن کے اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآہِدْنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی تاکید فرمائی اِلَىٰ ابراہیم، جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، و اسماعیل اور انہاں دے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نو۔ یا اللہ کس چیز دی تاکید فرمائی؟ فرمایا ان طاہرا بیتیا، کہ اے نبیو تسی میرے گھر دی صفائی کرو، میرے گھر نو ستھرا کرو، پاکیزہ کرو، صاف کرو۔ یا اللہ کنہ لوگاں واسطے؟ تو فرمایا للطائفین، طواف کرنے والیاں واسطے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والیاں واسطے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والیاں واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر 3 عبادتاں دا ذکر فرمایا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت دی شرح دے اندر اور اس کی تفسیر دے اندر ارشاد فرماندے نے، جو پہلا نقطہ آپ نے بیان فرمایا، آپ فرماندے نے کہ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالی مسجد پاک دی صفائی دی اہمیت بیان فرما رہے اور مسجد پاک دی صفائی دا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مسجد پاک دی صفائی کرنا ایک کتنا اعلی عمل ہے، کتنا اونچا عمل ہے رب دی بارگاہ دے اندر، کہ رب تعالیٰ اپنے جلیل القدر نبیاں نو اس بات دی تاکید فرما رہا ہے۔ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ دے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ مسجد پاک دی صفائی دا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس تو پتہ چلیا کہ بہت بڑا عمل ہے مسجد پاک دی صفائی کرنا۔ حضرات محترم اس آیت کریمہ نو سامنے رکھو اور زندگی دے اندر اگر کدی اللہ دی گھر دی صفائی دا موقع نصیب ہو جائے، جھاڑو پکڑ کے کدی مسجد دا سین صاف کرنا نصیب ہو جائے، کوئی کپڑا پکڑ کے مسجد دے در و دیوار صاف کرنے نصیب ہو جان، مسجد دا وضو خانہ یا مسجد دے واش روم صاف کرنے نصیب ہو جان، تو ایک کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جس بندے دے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو اپنے گھر دی صفائی دا موقع عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا اونچا عمل ہے، میرے کریم آقا دا فرمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد دے وچوں اگر ایک تنکا بھی اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ اس دا بھی ثواب تانوں عطا فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا دی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ شوق نال، ذوق نال، پیار نال اللہ تعالیٰ دے گھر دی صفائی کرتا ہے، صفائی کرنے تو بعد فرمایا کہ ایک مٹھی مٹی دی اکٹھی کر کے اس نے محفوظ جگہ تے رکھ دیتی، جدو دن قیامت دا ہوئے گا اللہ تعالیٰ مسجد پاک دی اس صفائی دی برکت نال جڑی ایک مٹھی اس نے صفائی کیتی ہے اور مٹی نکلی ہے، اللہ تعالیٰ ایک مٹھی مٹی دی برکت نال اس نو احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا اونچا عمل ہے کہ قیامت والے دن ایمان والے نو ایک ایک نیکی دی ضرورت ہونی ہے، تے اوتھے جدو احد پہاڑ جتنا عمل دے اندر ثواب رکھیا جائے گا تے پھر عمل دا کی حساب ہوئے گا، رب اس نو جنت عطا فرما دے گا۔
اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جڑا مسجد دا کوڑا ہے، جڑی صفائی کر کے کوڑا اکٹھا ہویا ہے، یہ بھی معمولی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نو جنتی ہوراں دا حق مار بنا دے گا۔ دنیا تے بھی جدو نکاح ہوندا ہے تے حق مار نال عورت حلال ہوندی ہے، تے جنتی ہورا مل جان گیاں حلال ادو ہونا جدو حق مار ادا کرنا ہے۔ تے انہاں دا حق مار کی ہے؟ جنتی ہوراں دا حق مار میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مسجد دی صفائی کرنا، جڑا کوڑا اکٹھا ہویا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس دے اندر اتنی برکت ہے اس کوڑے دے اندر۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دے گھر غریبی ہوے، پریشانی ہوے، فرمایا وہ مسجد دا کوڑا، مسجد دی تھوڑی جی مٹی لے جا کے اپنے گھر دے اندر کسی جگہ تے رکھ دے وے، اللہ تعالیٰ مسجد دی مٹی دی برکت نال اس دے گھر دے اندر برکتاں عطا فرما دے۔ اور جیڑا چاہندا ہے کہ میری انا ختم ہو جائے، بزرگ فرماندے نے مسجد دے واش روم صاف کرے۔ جیڑا چاہندا ہے میرا دل صاف ہو جائے، وہ مسجد دا وضو خانہ صاف کرے۔ اللہ دے گھر دی صفائی دے بڑی مقام ہے، بڑا شان ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال اج جڑا موضوع بیان کرنا ہے وہ اعتکاف دے حوالے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو حکم ارشاد فرمایا کہ میرے گھر دی صفائی کرو، کنہ لوگاں واسطے؟ للطائفین، طواف کرنے والے واسطے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے واسطے، والرکع السجود، رکوع اور سجدے یعنی نماز ادا کرنے والے واسطے۔ مفتی احمد یار کا نیمی گجراتی فرما دے کہ اس آیت تو پتہ چلیا طواف بھی بڑی پرانی عبادت ہے، نماز بھی بڑی پرانی عبادت ہے، اور اعتکاف بیٹھنا یہ بھی بڑی پرانی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نو حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ جس طرح رمضان دے جڑے روزے اسی رکھنے ہاں، صرف اسی نہیں رکھنے، پہلیاں قوماں نو بھی، پہلیاں امتاں نو بھی اللہ نے روزے عطا فرمائے۔ اس طرح مسجد پاک دا اعتکاف ایک کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ابتدا تو چلتی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں نو بھی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ نے ذکر قرآن دے اندر فرمایا۔ حضرات محترم، ویسے تو سارا رمضان ہی بڑی برکت والا، بڑی فضیلت والا، ایک ایک لمحہ اس کا بہت قیمتی ہے، مگر خاص طور سے ماہ رمضان دا جڑا آخری عشرہ ہے، آج سورج غروب ہوئے گا تو رمضان دا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس طرح پورے سال دے وچوں رمضان فضیلت والا ہے، اس طرح پورے رمضان دے وچوں رمضان دا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر علماء کرام نے اس دے اوپر بحث کی تھی کہ پورے رمضان دے وچوں آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا کیوں ہے؟ تو علماء نے پھر نتیجہ نکالیا کیونکہ آخری عشرے دے اندر شب قدر ہے، اور شب قدر 1000 مہینے تو بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اگر 1000 مہینے دے سال بنائے جان تو تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بن دے۔ ایک رات 83 سال 4 مہینے تو بھی زیادہ فضیلت والی۔ اور اس وقت جڑی ساڈی عمر ہے، اوسط عمر 50-60 سال، زیادہ سے زیادہ 70 سال اوسط عمر ہوئے گی، تو پتہ چلیا کہ ساڈی ساری عمر تو بھی ایک رات زیادہ فضیلت والی ہے۔ ساڈی ساری عمر تو زیادہ فضیلت والی ایک رات شب قدر ہے۔ تو کیونکہ شب قدر رمضان دے آخری عشرے دے اندر ہے، تو لہٰذا یہ عشرہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر علماء نے مزید بحث فرمائی کہ عشرہ ذوالحج دے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے نے، یا رمضان دا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو علماء نے پھر نتیجہ نکالیا کہ جڑے عشرہ ذوالحجہ دے دن نے وہ زیادہ فضیلت والے نے، کیونکہ یوم عرفہ دا دن اس دے اندر ہے، یوم نہر ہے، دن ذوالحج دے زیادہ فضیلت والے نے، اور راتاں رمضان دے آخری عشرے دی زیادہ فضیلت والیاں نے، کیونکہ اس دے اندر شب قدر رب
رب نے رکھ دیتی ہے، اور جس کا ذکر رب نے قرآن اندر فرما کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ ایک رات ہی 1000 مہینے تو زیادہ فضیلت والی اسی امت مصطفیٰ نے عطا فرما دی تھی۔ تو کیونکہ شب قدر رکھی گئی رمضان اندر، میرے کریم آقا تو ویسے ہی رب دی بڑی عبادت شوق نال کریا کردے سن، مگر جدو رمضان دا مہینہ آ جانا میرے کریم آقا دی عبادت مزید بڑھ جاندی ہے۔ شوق نال میرے آقا رمضان دے اندر عبادت فرما دے نے۔ میرے کریم آقا نے ابتدا دے اندر شب قدر دی تلاش واسطے پورے رمضان دا اعتکاف فرمایا۔ یکم رمضان تو میرے آقا دا اعتکاف شروع ہویا، پہلا عشرہ میرے آقا نے مکمل اعتکاف فرمایا، پھر میرے کریم آقا نے رمضان دے دوسرے عشرے دا مکمل اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت 20 دن رمضان دے مکمل ہو گئے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں شب قدر دی تلاش دے اندر رمضان دے پہلے عشرے دا اعتکاف کیتا، مینوں شب قدر نہیں ملی، پھر میں رمضان دے دوسرے عشرے دا اعتکاف کیتا، مینوں شب قدر نہیں ملی۔ ہن رب تعالی نے مینوں عطا فرمایا ہے، رب نے دس دیتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر اس نو چھپا دیتا گیا ہے۔ لہذا میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں جنہاں نے شب قدر دی تلاش کرنی ہے وہ میرے نال رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف فرمان۔ تو صحابہ کرام نے پھر شوق نال ذوق نال رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف فرمانا، اور میرے کریم آقا نے اس دا اتنا اہتمام فرمایا کہ حضور دی زندگی دے اندر جتنے بھی رمضان آئے میرے کریم آقا نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ میرے آقا نو اس عبادت دا کتنا شوق ہے کہ میرے آقا نے ہر سال ہی اعتکاف فرمایا اور اس کے اوپر ہمیشگی اختیار فرمائی، حتیٰ کہ صرف 2 موقع محدثین نے بیان فرمائے سیرت نگارہ نے کہ حضور دی زندگی دے اندر ایسے آئے کہ میرے آقا اعتکاف نہ فرما سکے۔ ایک غزوہ بدر دا موقع، بدر دی جنگ ہوئی 17 رمضان المبارک، میرے کریم آقا بدر دے مقام تے تشریف لے کے گئے، واپسی آندے تک لیٹ ہو گئی، تو اس موقع تے میرے آقا نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ اور دوسرا موقع فتح مکہ دا موقع، فتح مکہ والے سال بھی میرے آقا اعتکاف نہ فرما سکے۔ یہ 2 سال ایسے آئے حضور دی زندگی دے اندر کہ میرے آقا اعتکاف نہیں فرمایا، باقی ہر سال اعتکاف فرمایا، ہمیشگی اختیار فرمائی۔ اور حضور دا اعتکاف نال پیار دیکھو، یہ جڑے 2 سال حضور اعتکاف نہیں نہ کر سکے، اس دے بدلے دے اندر، اس دے کفارے دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال شوال دے پہلے عشرے دا اعتکاف فرمایا، جڑا ہن آئندہ مہینہ آئے گا عید الفطر والا، اور 1 مرتبہ آئندہ سال رمضان دے اندر میرے آقا نے 2 عشریاں دا اعتکاف فرمایا کہ میں پچھلے سال اعتکاف نہیں بیٹھ سکیا، لہذا میرے کریم آقا نے اس کے بدلے دے اندر رمضان المبارک دے 20 دنوں دا اعتکاف فرمایا۔ یعنی اتنا پیار ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اعتکاف نال۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت امی عائشہ الصدیقہ آپ روایت فرما دیاں نے کہ میرے کریم آقا ہر سال اعتکاف فرمایا کردے، حتیٰ کہ میرے کریم آقا دا وصال ظاہری ہو گیا۔ حضور دے وصال تو بعد امہات المؤمنین ازواج مطہرات ایمان والے دیاں روحانی ماواں حضور دی ازواج مطہرات حضور دی سنت نو زندہ کرنے واسطے گھر دے اندر اعتکاف بیٹھدیاں نے اپنے اپنے حجرے دے اندر۔ لہذا مرد حضرات مسجد دے اندر اعتکاف کرن گے، اور عورتاں نو یہ حکم ہے کہ عورتاں اپنے گھر دے اندر کس جگہ تے اعتکاف کرن گیاں؟ مسجد بیت دے اندر۔ مسجد بیت کس نو کیا جاندا ہے؟ گھر دے اندر جیڑی ایک مخصوص جگہ بنا لی جاتی ہے کہ اوتھے عورتاں نماز ادا کر دیاں نے، اور مرد حضرات بھی کدی کدی نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور افضل ہے میرے آقا نے فرمایا مسجد بیت بناؤ۔
اپنے گھر دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد بنا لو، چبوترا نما مسجد ہوئے، یہ ایک جگہ مخصوص کر لو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جس طرح سی مسجد دی صفائی دا خیال کرنے ہاں، اس جگہ دا اس طرح خیال کیتا جائے، اور اتھے نماز عورتاں بھی ادا کرن، گھر دے مرد بھی کدی کدی جا کے اتھے نفلی نماز ادا کرن، تو اس دی برکت اللہ تعالیٰ اس گھر دے اندر برکتہ نازل فرمائے گا۔ تو عورتاں گھر دے اندر اعتکاف کرن، انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ سنت اعتکاف دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنت اعتکاف ماہ رمضان المبارک دی ایک خاص عبادت ہے۔ رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک ہے نفلی اعتکاف اور ایک ہے سنت اعتکاف۔ نفلی اعتکاف تو ہر ٹائم ہی اسی کر سکتے ہیں، جس وقت مسجد دے اندر آؤ، جدو مسجد داخلے دی دعا پڑھنی نال ہی نویت سنت الاعتکاف، اے اعتکاف دی نیت کر لو۔ بزرگان دین فرماندے نے کہ جڑا مسجد دے اندر نماز ادا کرن واسطے آوے، قرآن دی تلاوت کرن واسطے آوے، جمعہ ادا کرن واسطے آوے، کسی عمل دی وجہ نال جدو مسجد دے اندر آوے تو نویت سنت الاعتکاف اے نیت کر لوے، اے نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ جنی دیر تک مسجد دے اندر رہے گا، نماز دا بھی ثواب مل رہا ہے، قرآن دی تلاوت دا بھی ثواب مل رہا ہے، مسجد دے اندر ذکر و اذکار دا بھی ثواب مل رہا ہے، اضافی ثواب اللہ تعالیٰ اعتکاف دا بھی عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اس روٹین نو بھی اپناؤ، جنہاں نے نیت کی تھی اچھی بات ہے، جنہاں نے نہیں کی تھی ہن کر لو۔ نویتو سنت الاعتکاف، اگر عربی دے لفظ یاد نہ ہون تو اپنے لفظاں دے اندر نیت کر لو کہ میں اعتکاف دی نیت کرنا، بس اتنی بات ہے تو اعتکاف دی نیت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اضافی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو نفلی اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف رمضان دے آخری عشرے دا سنت اعتکاف، اس نو سنت موقدہ علی الکفایہ کیا جاندہ ہے۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسجد دے اندر، ایک محلے دے اندر، ایک ٹاؤن، ایک شہر، ایک آبادی، ایک بستی دے اندر اگر کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے ایک مسجد دے اندر تو سب گناہگار ہوں گے۔ اور اگر اللہ دا کرم دیکھو، اگر ایک مسجد دے اندر حضور دا ایک غلام ہی اعتکاف بیٹھ جاندہ ہے تو سارے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی پھر گناہگار نہیں ہوئے گا۔ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس طرح سنت اعتکاف رمضان دا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک بھی محلے دے اندر، ایک بھی مسجد دے اندر، اگر مسجد دے اندر کوئی بھی نہ بیٹھ رہا ہوئے تو کسی ایک نو ضرور بٹھانا چاہیے ہے، وگرنہ سارے محلے والے وہ سارے علاقے والے گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا اس دے اوپر میرے کریم آقا نے ہمیشہ اختیار فرمائی، اور میرے آقا ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے سن۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس دے نال بندہ جدو اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے تے بڑی ہی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ عبادت انہاں عبادتاں دے وچوں ہے کہ جنہاں اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ آؤ مختصر وقت دے اندر اعتکاف دے مقاصد عرض کراں کہ اعتکاف بیٹھن دا مقصد کی ہے، کیوں اعتکاف بیٹھیا جاندہ ہے۔ سب تو پہلا اور بڑا مقصد اعتکاف بیٹھنے دا جو حدیث پاک اندر وارد ہویا، شب قدر دی تلاش ہے۔ اعتکاف دا سب تو بڑا مقصد شب قدر دی تلاش کرنا، کہ اگر بندہ اعتکاف نہ بیٹھا ہوئے تو ہو سکتا ہے وہ تاک راتاں جاگ کے نہ گزارے، گھر دے اندر غفلت دے اندر گزار دے وے، لیکن اگر بندہ اعتکاف بیٹھے گا تو پھر وہ مسجد دے اندر ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے گا، اور پھر تاک راتاں جاگ کے بسر کرے گا، اور پھر انہاں 5 تاک راتاں دے وچوں ایک تاک رات ایسی بھی آئے گی جو شب قدر دی رات ہے۔ اگر معتکف نے اور رات اللہ دے گھر دے اندر جا کے عبادت دے اندر بسر کر لئی تو اللہ تعالیٰ ایک رات دے بدلے 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا فرما دے۔ تو اعتکاف بیٹھن دا سب تو پہلا اور اہم مقصد شب قدر دی تلاش ہے۔ اعتکاف دا دوسرا مقصد، اور ہر نیک عمل دا یہ مقصد ہے، اعتکاف دا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ دی رضا ہے۔
اللہ تعالیٰ نو راضی کرنا۔ اعتکاف دکھلاوے دا نہیں ہے، بلکہ اعتکاف معتکف مسجد دے اندر 10 دن اور 10 راتاں اس واسطے گزارتا ہے کہ میرے اتے میرا رب راضی ہو جائے۔ کیونکہ اعتکاف دا لغوی معنی علماء نے بیان فرمایا، اعتکاف دا لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، اعتکاف دا لغوی معنی ہے دھرنا دینا۔ کی مطلب؟ آپ حضرات نے دیکھے ہیں نا مختلف پارٹیاں والے دھرنا دے دینے، وہ کہنے جناب ساڑھے فلاں فلاں مطالبے نے، اگر اے منو گے تو اسی واپس گھر جانا ہے۔ اعتکاف دا معنی ہے دھرنا دینا۔ معتکف گویا اپنے عمل نال اس بات دا اظہار کر رہا ہے کہ مولا میں تے سب کو چھوڑ کے آ گیا، میں تے گلیاں بازاراں دی رونق نو چھوڑ کے آ گیا، یا اللہ میں تے اپنے دوست احباب چھوڑ کے آ گیا، یا اللہ میں تے اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے آ کے تیرے گھر دے اندر ڈیرا لگا دیتا ہے، تیرے گھر دے اندر میں دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہاں، تیرے گھر دے اندر مولا میں بستر جما دیتا ہے، مولا میں اونی دیر تک واپس نہیں جانا جنی دیر تک میرے سارے گناہ معاف نہ فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اعتکاف دی برکت نہ سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیو، اعتکاف بیٹھنے دا تیسرا مقصد اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنے گناہاں دی معافی منگنا ہے، تنہائی دے اندر چھپ کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر رو رو کے اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے۔ جنہاں دوستاں نے جنہاں نوجواناں نے اعتکاف بیٹھنا ہے انہاں نو بھی گزارش کراں گا اعتکاف بیٹھن تو پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے اپنے گناہاں دی لسٹاں بنا لو۔ میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولنا، میں چگلی کرنا، میں غیبت کرنا، میں لوگاں نو دھوکا دینا، میں ماں باپ دے اگے اونچی آواز نال بولنا، جڑے جڑے گناہ کرتے جنا ایک کاغذ دے اوپر لکھ لو تے اللہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل نال توبہ کر لو۔ مولا مہربانی فرما پہلیاں دی معافی عطا کر دے، یا اللہ میں تیرے گھر دے اندر معتکف بننے والا، یا اللہ مینوں گناہاں دی معافی عطا کر دے۔ اگر پھر بھی ضمیر باز نہ آوے پھر دعا کرنی ہے اس طرح دعا دے دوران اس پرچی نو اپنے ہاتھ تے رکھ لینا ہے، عرض کرنا ہے مولا تیرا گناہگار بندہ، یا اللہ تیرا سیاہکار بندہ، مولا اے سارے گناہ میرے کول سرزد ہوندے نے، یا اللہ تو میری مدد فرما دے، یا اللہ میرے حال تے رحم و کرم فرما دے، مولا مہربانی فرما مینوں انہاں گناہاں تو محفوظ فرما۔ ہن علماء کرام فرماندے نے پھر ہوئے گا کہ علماء فرماندے نے 3 چیزاں ایسیاں نے، ارادہ کرنا بندے دا کام ہے، مدد کرنا خدا دا کام ہے۔ پہلی کیڑی چیز ہے؟ مسجد پاک دی تعمیر کرنا، ارادہ کرنا بندے دا کام، مدد کرنا خدا دا کام ہے، کیونکہ مسجد اے تیرا میرا گھر نہیں ہے، اے تے اللہ وحدہ لا شریک دا گھر ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا، شادی کرنا، فرمایا ارادہ کرنا بندے دا کام ہے، مدد کرنا عرش والے خدا دا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا فرما دیندا ہے۔ تے تیسرا کیڑا کام ہے؟ علماء فرماتے نے اپنے گناہاں تو سچے دل نال توبہ کرنا، رجوع اللہ کرنا، معافی منگنا بندے دا کام ہے، تے معافیاں عطا کرنا، گناہاں تو بچا کے رکھنا عرش والے خدا دا کام ہے۔ اعتکاف دا تیسرا مقصد اپنے گناہاں دی معافی دا پروانہ لے کے اللہ دی بارگاہ دے وچوں جانا ہے۔ اعتکاف دا چوتھا مقصد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ تنہائی دے اندر خلوت نشین ہو کے تنہائی دے اندر چھپ کے، اعتکاف ہے تنہائی دی عبادت، جمعہ اجتماعی عبادت ہے، فرضی نماز اجتماعی عبادت ہے، اللہ دے گھر دا حج کرنا اے اجتماعی عبادت ہے، اینے اجتماعی عبادتاں تے اعتکاف تنہائی دی عبادت ہے۔ میرے آقا بھی خیمہ لگایا کر دے، مسجد نبوی شریف کے اندر آج بھی او ستون موجود ہے، او مقام موجود ہے، او شاہکان مصطفیٰ جا کے آج بھی زیارت کر دے نے اور نفل ادا کر دے نے، جتھے میرے کریم آقا اعتکاف فرمایا کرتے سن، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ میرے آقا ترکی خیمے لگا کے تے معتکف ہویا کرتے سن، ایک خیمے لگانا بھی مصطفیٰ دی پیاری پیاری سنت ہے، تو لہذا تنہائی دی عبادت ہے، گوشہ نشین ہو کے تنہائی دی اندر اعتکاف دا چوتھا مقصد ہے چھپ کے اپنے رب نال گلاں کرنیاں نے۔
تنہائی دے اندر چھپ کے گوشہ نشین ہو کے اپنے رب نال گفتگو، یعنی معتکف کتنا خوش نصیب انسان ہے. کوئی اپنے گھر والے نال گلاں کر رہے ہے، کوئی اپنے بیوی بچیاں نال گلاں کر رہے ہے، کوئی اپنے دوست احباب نال گلاں کر رہے ہے. تے معتکف جڑا ہے وہ خوش نصیب ہے، ساری دنیا تو الگ تھلگ ہو کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے، اپنے یاراں دوستاں نو چھوڑ کے، گلیاں بازاراں دی رونقاں نو چھوڑ کے، اللہ دے گھر دے اندر خلوت نشین ہو کے اور گوشہ نشین ہو کے اپنے رب نال ہم کلام پہ آندا ہے. کتنا خوش نصیب ہے معتکف. جڑا بندہ اعتکاف کرتا ہے اس نو اجر کتنا ملتا ہے، اس نو ثواب کتنا ملتا ہے. آؤ آخر تے چند حضور دے فرمان عرض کریں، کوئی محبت نہ بولو سبحان اللہ. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، مازاق دے کاجل والے، علم نشرہ دے سینے والے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اعتکاف بیٹھنا. آقا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا ایک دن دا مسجد دے اندر اعتکاف کرتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا یہ رمضان دی بات نہیں ہو رہی، غیر رمضان تو علاوہ بھی جڑا ایک دن دا میرے آقا نے فرمایا مسجد دے اندر اعتکاف کرتا ہے، سارا دن اللہ دی رضا دی خاطر مسجد دے اندر گزارتا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور نمازاں دی پابندی نماز ادا کرتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا ایک دن دا اعتکاف کرے گا اللہ تعالی اس بندے اور دوزخ دے درمیان 3 خندقاں حائل فرما دے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا ایک خندق دی جڑی لمبائی ہے نا اور جڑی چوڑائی ہے، فرمایا وہ مشرق تو لا کے مغرب تک ہے. 3 ایسیاں خندقاں کھو دتیاں جاندیاں نے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک دن دے اعتکاف کرنے والے نو جہنم تو اتنا دور فرما کے جنت عطا فرما دے گا. ایک دن دا اعتکاف. آقا جڑا پھر 10 دن دا سنت اعتکاف کرے اس نو کی فائدہ ہوئے گا؟ سنو فرمان مصطفیٰ. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے نے، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، بڑی مشہور حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا اللہ تعالی دی رضا دے واسطے ایمان اور احتساب دے نال، فرمایا کہ مسجد دے اندر اعتکاف کرے گا، اللہ تعالی اعتکاف دی برکت نال معتکف دے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ فرماندا ہے فرشتیو ایسے بندے دی زیارت کرنی جے جن نے سارے گناہ میں معاف کر دیتے نے ساری زندگی دے. مولا کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا آؤ ویکھو جڑا مسجد دے اندر جن نے 10 دن 10 راتاں دا اعتکاف کیتا ہے، فرمایا اج چاند رات جدو اپنے گھر جا رہے ہیں اس طرح گناہاں تو پاک اور صاف ہو کے جا رہے ہیں جس طرح اج ہی ماں دے پیٹ دے وچوں پیدا ہویا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوئے گا. حضرت مولا کائنات اگلی جڑی روایت پیش کر رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ 10 دن اور 10 راتاں حضور دی سنت سمجھدے ہویاں رمضان دی آخری عشرے دا اعتکاف فرماندا ہے، اللہ تعالی اس معتکف خوش نصیب نو 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حجاں دا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. 2 مقبول حجاں. میرے آقا نے تے عمرہ سستا ہی بڑا کر دیتا، حضور نے تے حج نو سستا ہی بڑا کر دیتا ہے، کوئی کرن والا ہوئے. ویسے تو آج عمرہ کرنے جاؤ تو کتنے پیسے لگ دے 3-4 لاکھ روپیہ تو جناب ہے نا جی، 3 لاکھ روپیہ لگا لو کم از کم، تو 2 عمرے کنے دے ہو گئے؟ بولی جاؤ نال 6 لاکھ دے. تے حج کنے دا ہے؟ ہاں جی 15 لاکھ دا 14-15 لاکھ تے 2 حج 30 لاکھ 30 لاکھ تے 6 لاکھ 36 لاکھ روپیہ ہوئے. پھر 2 حج ہون گے، پھر 2 عمرے ہون گے، پھر ایتھوں جاؤ پیسے لگا کے جاؤ، سفر دیاں صحبتاں برداشت کرو، حج اور عمرے دے سارے رکن ادا کر کے آؤ. سعودی عرب والے کوئی سرٹیفکیٹ تانوں نہیں دین گے کہ تیرا عمرہ قبول ہے، تیرا حج قبول ہے. مدینے وچوں آواز آئی اے میرے غلام تیرے کول پیسے نہیں تے کوئی بات نہیں، میں غریباں واسطے حج بھی
سستا کر چلنا، عمرہ بھی سستا کر چلنا۔ آقا او کس طرح؟ فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آ جائے تے رمضان دا آخری عشرہ آ جائے، فرمایا ایمان اور احتساب نال 10 دن دا سنت اعتکاف کرنا تیرا کم ہے۔ فرمایا مصطفیٰ دی ایک سنت تے عمل کریں گا، میں مدینے والا رب کولو 2 مقبول حجاں دا بھی ثواب لے کے دیواں گا، 2 مقبول عمریاں دا بھی ثواب لے کے دیواں گا۔ جیڑا لکھا روپیہ لا کے عمرہ حج کیتا ہے، قبولیت دی گارنٹی کوئی نہیں، اللہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، پر جیڑا اے معتکف نو اللہ عمرے اور حج دا ثواب عطا کرتا ہے، گارنٹی شدہ ہے، کیونکہ مور مصطفیٰ نے لگا دی ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا 2 عمرے دا ثواب اگر اعتکاف قبول ہو گیا، تے اگر اعتکاف اندر آ کے بھی اسی نہ بدلے، اعتکاف کے اندر آ کے بھی وہ گناہ جاری رکھے، تو پھر اللہ چاہے تے ثواب عطا کرے چاہے نہ عطا کرے، اس دی مرضی ہے۔ لیکن اگر جس نے ایمان اور احتساب نال رب دی رضا دی خاطر مصطفیٰ دی سنت سمجھے ہویا، صحیح معنی دے اندر اعتکاف کیتا، تو اللہ تعالیٰ اس نے اے فضیلت عطا فرماندا ہے۔ ایک دو بات عرض کر کے انشاءاللہ اختتام کرنے ہاں۔ ایک تو اے مشہور حدیث جڑی حضرت علی پاک نے روایت فرمائی ہے 2 عمرے 2 حجاں والی، ایک میں کتاباں پڑھ رہے ہیں تو شعب الایمان دی ایک اور حدیث مبارکہ میری نظر تو گزری کہ میرے کریم آقا دا فرمان ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو منقول ہے کہ جڑا بندہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک دن دے بدلے اس نو ایک ایک حج دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس روایت دے پیش نظر ذرا خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ معتکف نو جڑا 10 دن اعتکاف کر رہا ہے 10 مقبول حجاں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ایک بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ معتکف نو عطا فرماتا ہے، وہ اے ہے، حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معتکف گناہاں تو بچیا رہندا ہے۔ جدو بندہ مسجد کے اندر آ گیا، مسجد کے اندر تو گناہ نہیں ہے، ہوندا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا بندہ، یعنی کر تو سکتا ہے گناہ، لیکن اسی مسلمان ہیں نا جی، اللہ رسول دا خوف ساڈے دل دے اندر ہے۔ الحمدللہ اسی مسجد جدو آنے ہیں تو نیک اعمال ہی کرنے، بولو انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو مسجد کے اندر میرے آقا نے فرمایا بندہ گناہ نہیں کرتا، گناہ تو بچیا رہندا ہے، ایک تو اے فضیلت ہے، اور اس تو اگے ایک بہت بڑی فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا معتکف ہوندا ہے، اعتکاف تو پہلے مسجد تو باہر جڑے جڑے عمل کردا رہے نیک عمل، جدو اعتکاف دے اندر بیٹھ گیا، کیونکہ ہن باہر تو جا نہیں سکدا، پہلے کوئی بھائی بیمار ہو جاندا ہے تو عیادت واسطے جاندا ہے، کوئی فوت ہو جاندا ہے تو جنازہ پڑھ جاندا ہے، اپنے ماں باپ دی خدمت کردا ہے، رزق حلال کماندا ہے، ہن مسجد دے اندر بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے نہ سمجھے کہ وہ میرے سارے نیک اعمال رہ گئے، میرے آقا نے فرمایا معتکف نو اللہ تعالیٰ او سارے نیک اعمال دا ثواب اعتکاف تو علاوہ اضافی فری دے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ معتکف تے بڑیاں اللہ تعالیٰ دی رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا ہے، کیونکہ معتکف سارا ٹائم مسجد دے اندر گزاردا ہے، 24 گھنٹے معتکف دے مسجد دے اندر، اور پھر ہر ٹائم عبادت ہی عبادت، نماز پڑھنا عبادت، پھر اگلی نماز دا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کچھ اور معتکف نہ بھی کرے یہ تو ہر ٹائم عبادت اندر شمار ہوئے گا نا۔ تو ویسے تو بڑے نیک عمل جڑے اعتکاف کے دوران کیتے جاندے نے، انشاءاللہ جڑے دوستاں نے اعتکاف بیٹھنا ہے جمعے تو بعد مزید رابطہ کرنا، انہوں نے مزید چیزاں سمجھائیاں جان گیاں کہ اعتکاف بیٹھنا کس طرح ہے، نیت کس طرح کرنی ہے، اعتکاف کے دوران کی عبادتاں کرنی ہیں، انشاءاللہ پھر انہوں نے گفتگو ہوئے گی۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہے ہیں کہ معتکف 24 گھنٹے رب دی عبادت کے اندر گزارتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا عبادت، پھر اگلی نماز کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ یہ ساریاں فضیلتاں ایک پاسے رکھو، میں کہنا کہ معتکف اگر اعتکاف کی کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی، فقط اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف مصطفیٰ دی پیاری پیاری سنت ہے، عاشقاں واسطے اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ اعتکاف میرے آقا نے فرمایا ہے اور اعتکاف بیٹھنا مصطفیٰ دی سنت ہے۔ لہٰذا کوشش کرو زندگی دی اندر بار بار اس سنت پہ عمل کیتا جائے، اور اگر بار بار کوشش نہیں نہ ہو سکتی، بار بار نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر میری گزارش یہ ہے زندگی دے معاملات تے چلدی رہنے، اس طرح اسی فوت بھی ہو گئے تے پھر بھی اسی طرح سارے چلدے رہنے،
رہنے نے تو کیوں نہ اس تو پہلے زندگی دے اندر ایک مرتبہ سی سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت عمل کر لئیے. اگر ایک مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سی عمل کر لیا تو یہ ساریاں فضیلت اللہ تعالیٰ سانو عطا فرمائے گا. اور جس طرح میں عرض کیتا کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس نال بندے تے اللہ بڑا جلدی راضی ہو جاندا ہے. اللہ تعالیٰ اس پیاری پیاری سنت تے بار بار عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق